یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی. ہر کسی کو انتظار ہے, بلکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور یہ نظام دونوں اس وقت انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں. سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں, کیونکہ ان مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ پاکستان کی آئندہ کی سیاست کا تعین کرنے جا رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو شروع میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تحریک انصاف یہ کیس جیت چکی ہے. اچھا, تحریک انصاف کی جیت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کو مل جائیں گی, بلکہ تحریک انصاف کی جیت, سنی اتحاد کونسل کی جیت یہ بھی ہوگی کہ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہ ملیں. کیونکہ اگر یہ نشستیں نہ ان کو ملتی ہیں نہ ان کو ملتی ہیں تو کم از کم یہ فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ حکومت کے پاس دوتائی اکثریت نہیں رہے گی. 226 ووٹ ان کے پورے نہیں ہوں گے. جب 226 ووٹ ان کے پورے نہیں ہوں گے تو پھر وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے. آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے تو قاضی فائز احتساب کو ایکسٹینشن نہیں دے سکیں گے. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آئینی ترمیم کا راستہ روک دیں. کیونکہ دیکھیں, اگر یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ وہ آئینی ترمیم کریں گے, صرف ایک نہیں کئی آئینی ترمیم کریں گے, اور جن میں سے ایک جو سب سے خطرناک آئینی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹس کی جو ہے وہ ٹینیور پوسٹنگ کر دیں گے, یعنی چیف جسٹس پاکستان 3 سال کے لیے رہیں گے قاضی فائز عیسیٰ, ان کو 24 ماہ اور مل جائیں گے. اور دوسرا جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ججز کی روٹیشن, جو حسنات ملک صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک جوڈیشل پیکج آ رہا ہے جس میں ججز کی روٹیشن ہے. اور روٹیشن کیسے ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 آزاد ججز ہیں, جو 6 زبردست ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, سردار اسحاق خان صاحب, بابر ستار صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحبہ, ان 6 ججز کو اٹھا کے حکومت چاہے تو بلوچستان بھیج دے اور بلوچستان سے ججز اٹھا کے اسلام آباد لے آئیں, یا ان کو اٹھا کے لاہور لے جائیں, کراچی لے جائیں, کراچی اور لاہور سے اٹھا کے ججز یہاں لے آئیں. اس طرح سے تمام عدالتوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا, آزاد ججز کو دور دراز بھیج دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے یہ بھی آئینی ترمیم میں کر دیا جائے گا کہ وزیر اعظم کے اختیار ہوگا کہ کس جج کو چیف جسٹس بنانا ہے. اس سے کیا ہوگا, اسے ٹاپ کے 4-5-6 ججز جو ہیں وہ وزیر اعظم کی طرف دیکھیں گے, وہ سیٹنگ کر کے رکھیں گے وزیر اعظم سے کہ اس نے وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون چیف جسٹس بنے گا. تو پاکستان کا عدالتی نظام جو اس کی بچی کھچی ساکھ ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی, ختم, سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا, اور پاکستان اللہ معاف کرے اس تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا جہاں سے واپسی کے راستے نہیں ہیں. ابھی تو پھر بھی مایوسی ہے, اندھیرا نظر آتا ہے, لیکن لوگوں کو ایک ہی امید ہوتی ہے کہ 6 ماہ مشکل ہیں, 8 ماہ مشکل ہیں, 1.5 سال مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایک سفر دوبارہ پاکستان کی عزت کی بحالی, امن کی بحالی, خوشحالی کی بحالی, عوام کی حکمرانی اور عوامی مینڈیٹ کی واپسی, یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. مطلب میکسیمم لوگ کہتے ہیں کہ سال 1.5 سال اس سے زیادہ نہیں ہے, یعنی ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے اور لوگ تھوڑی سی کوشش کریں تو 4 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, 1 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن میکسیمم جو ایکسٹریم لوگ سوچتے ہیں وہ سال 1.5 سال سے زیادہ کا لوگ نہیں سوچتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتی آئینی ترمیم پھر تو آپ بھول جائیں, پھر ختم, چیپٹر کلوز, پھر کوئی واپسی کا پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے, اور یہ بہت خوفناک ہوگا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اوپن کورٹ میں یہ کیس پی ٹی آئی جیت چکی ہے. دیکھیں اینڈ پہ منیب اختر صاحب نے کیوں کہا کہ ہمیں شارٹ آرڈر سنا دینا چاہیے. کیوں پی ٹی آئی نے جو ہے اپنی 2 درخواستوں پہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری وہ 2 درخواستیں پینڈنگ ہیں ان کو لگائیں. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ چاہتی ہے, سنی اتحاد کونسل کی لیگل ٹیم یہ چاہتی ہے ایز سون ایز پاسبل فیصلہ آ جائے, کیونکہ انہیں پتہ ہے جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنا کام خراب ہو رہا ہے. اور آج اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت ہوتی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج فیصلہ سنا چکے ہوتے ہیں. ان کی جانب سے آج فیصلہ نہ سنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابھی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. مسلسل اس کیس کو لٹکایا گیا. جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو 2 دن کے لیے اس کیس کو لگایا گیا تھا, اور قاضی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم 2 دن میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. 3 ہفتے گزر گئے, کیوں کنکلوڈ نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل ہے کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں تھی, لیکن خوف برقرار ہے, خدشات برقرار ہیں, خطرات برقرار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اوپن کورٹ سے اٹھ کے جب ججز گئے تو کہیں پس پردہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ وہ ججز جو بڑے واضح ہیں وہ ادھر کوئی ایک جج آ جائے. دیکھیں 6 جج تو بڑے واضح ہیں, یعنی جن 6 ججز کے میں آپ کو نام لے رہا ہوں ان میں سے کسی ایک جج کا بھی کوئی ایک بھی ایسی آبزرویشن نہیں آئی, کوئی ایک بھی ایسا سوال نہیں آیا جس سے آپ کو یہ شائبہ بھی ہو, آپ کو یہ شک بھی گزرے کہ یہ جج یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے سکتا ہے. وہ 6 جج کون ہیں؟ جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید, جسٹس حسن نظر رضوی. ان 6 ججز کا کوئی ایک سوال ایسا نہیں تھا, کوئی ایک آبزرویشن ایسی نہیں تھی جس سے یہ لگے کہ یہ سیٹیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دے سکتے ہیں. یہ 6 ججز بڑے کلیئر تھے. دوسری طرف آئیں کہ کون کون سے ججز کلیئر ہیں جو ہر صورت میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جائیں گے, یعنی قاضی فائز صاحب کا بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب, امین الدین خان صاحب,
اس کے علاوہ عرفان سعادت صاحب، جمال خان مدخیل صاحب، محمد علی مزہ اور نعیم افغان صاحب، یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ 5 ججز اور چھٹے قاضی فائز صاحب، یہ 5 ججز ہر صورت میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جائیں گے، ان کے بارے میں یہ ہے، تو معاملہ 6-6 سے برابر ہو گیا. 13 رکنی بینچ ہے، ایک جج فیصلہ کون ہوگا، اور وہ ایک جج ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے سوالات تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ سیٹیں کم از کم ان کو تو نہیں دینے جا رہے، کیونکہ وہ میں آپ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یحییٰ آفریدی صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق، اور یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس ریکارڈ کو آج بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے سلمان اکمل راجہ نے، جب یہ بتایا کہ جھوٹ بولا الیکشن کمیشن نے، غلط بیانی کی الیکشن کمیشن نے، مکمل ریکارڈ نہیں دیا، چھپایا نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، جب سلمان اکمل راجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے، کیا الیکشن کمیشن کا کوئی وکیل اٹھ کے آیا، اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سلمان اکمل راجہ، ہم نے اس مکمل ریکارڈ دیا ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نے عدالت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، آپ نے 13 ججز کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے 13 ججز کو ماموں بنایا ہے، آپ نے یہ کیا بلنڈر کیا، آپ نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ مجھے یاد ہے جب شریف خاندان نے جھوٹا ڈاکومنٹ پیش کیا تھا پاناما کیس میں، تو عظمت سی شیخ صاحب نے کہا تھا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ نے آج میرا دل توڑ دیا ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے. اور اس کے بعد سے آج تک عدالتیں شریف خاندان پہ اعتماد نہیں کرتی، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ بنا کے لاتے ہیں، اور شریف خاندان سے آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے الیکشن کمیشن اور قاضی صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یحییٰ آفریدی صاحب کے ریمارکس میں کہیں نہیں لگا کہ وہ یہ سیٹیں ان کو دے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگر ان کا موقف کسی اور طرف جاتا ہے تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، یعنی اگر 6-6 سے ان کا برابر ہو جاتا ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب کا کوئی نیائی موقف آ جاتا ہے، تو پھر کس طرح معاملہ جائے گا، کوئی ایک نئی کنفیوژن بھی کریٹ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے جس سے یعنی 4 جج کہیں ہو، 4 کہیں ہو، 5 کہیں ہو، ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اوپن کورٹ میں جو سوالات ہیں اور جو ریمارکس ہیں اس میں بہت 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 واضح ہے کہ 6 ججز نے پوزیشن لی ہوئی ہے، کلیئرلی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی. ادھر 6 میں نے نام ضرور لیے ہیں کہ 6 قاضی فیصل صاحب کے علاوہ 5، لیکن اس میں بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سے 2 جج سرپرائز ابھی بھی دے سکتے ہیں، تو وہ جمال خان مدخیل صاحب اور نعیم افغان صاحب دے سکتے ہیں، جو ایک سرپرائز ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں اکثریت لوگوں کی رائے یہ ہے، یعنی 90% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سیاہ کریں، سفید کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، پرلی طرف جائیں، اس پار جائیں اس پار جائیں، جدھر قاضی صاحب جائیں گے ادھر یہ 2 ججز ان کے ساتھ ہر صورت میں جائیں گے، جمال خان مدخیل صاحب اور نعیم افغان صاحب. مجھے حیرت ہوتی ہے، محمد علی مزہ صاحب ایک اتنے اچھے جج تھے، شاندار جج تھے، لیکن وہ جب سے انہوں نے مخصوص نشستوں انہوں نے بلے والا فیصلہ دیا ہے، بلے والا فیصلہ دینے کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ محمد علی مدد صاحب جو ہے وہ اب ہر معاملے میں قاضی صاحب کے انہوں نے اپنے آپ کو ان کے پلڑے میں ڈال لیا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب کوئی جج جو ہے وہ اپنے کسی ایک فیصلے کی وجہ سے ایک طے کر لے کہ اب تو میں اس طرف جا نہیں سکتا، تو اب میں نے اسی راستے پہ جانا ہے. یہ تاثر کسی جج کے بارے میں بننا بہت افسوسناک ہے اور بہت تشویشناک ہے. میرا خیال ہے کہ محمد علی مزہ صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب دیکھیں نا کہ وہ کل ملٹری کورٹس والا کیس تھا، اس میں بھی ایسے سوالات کر رہے تھے، ایسے ریمارکس دے رہے تھے. حالانکہ شاہد وحید صاحب نے اس میں بڑے انپورٹنٹ بات کی. شاہد وحید صاحب نے اس میں ملٹری کورٹس والے میں کہا کہ ہم نے انٹر کورٹ اپیل کا اسکوپ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کیس میں بھی کہ اسکوپ کیا ہوگا. اس پہ بھی محمد علی مزہ صاحب کے ریمارکس کچھ اور تھے. تو محمد علی مزہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی عرفان سعادت خان صاحب کی طرح اور امین الدین خان صاحب کی طرح، جیسے ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ہر سیاہ سفید میں قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے، ان کے بارے میں بھی اب یہ تاثر بننے لگ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مستقل طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف شامل کر لیا ہے. اور جو ایک بات ہوتی ہے کہ ججز کا گروپ ہے، اس گروپ میں انہوں نے خود کو شامل کر لیا، یہ چیز کو ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک چیز دیکھیں، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں، شاہد وحید صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، اس میں ان کا بالکل ایسی بات نہیں ہے. ماضی میں ان کے آپس میں بہت زیادہ یعنی فیصلوں میں اختلاف بھی رہا ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک جگہ پہ ایک موقع پہ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کو منصور علی شاہ صاحب کا گروپ ہے، یہ اطہر من اللہ کا گروپ ہے، یا یہ منیب اختر کا گروپ ہے. نہیں، ان کے بارے میں کیٹیگوریکل سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ایک موقف پہ آ گئے ہیں، یہ ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. لیکن قاضی صاحب کے ساتھ جو ججز ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن وہ کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں وہ اس کو درست سمجھتے نہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ قاضی صاحب اس طرف ہیں تو اس لیے یہ اس طرف ہیں، اور یہ بہت افسوسناک ہے.